جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس نے رلایا؟ فرشتے اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے، وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو گئی ہے، میں قسم لیتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین عطا کروں گا کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہر چیز کی اصلیت کو بیان کرتا ہے، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت دکھا چاہتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس انسان سے خود کو دور کر لو۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہر اس چیز کو تم سے دور کرے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر رک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہ وہی تمہاری تنہائیوں کا سکون ہے۔ بے شک تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، اسی لیے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے توکل، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشانیاں کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلے نہیں کر پا رہا، تو ایک بار اللہ سے بول کے تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورے کرو، اللہ سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی تو کل کہتے ہیں۔ جب تو کل اتنا مضبوط ہو جائے گا تب ہی معجزے ہوں گے، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ دعا کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس تم ایسا سوچ لیتے ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہترائی ہی ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین ملے گا۔ اس چیز کی خواہش ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہترین نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی چیزوں میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں اس تمام یادوں کا بکھر جانا، سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آئے گا یا نہیں، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک ہمیں لے جاتی ہیں۔ اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ خاموشی، جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے تو جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل
شکایتیں نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور لوگوں سے تو کچھ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کھینچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کرو کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات رہتی اور نہ انسان۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دیتے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھنا، وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ وقت آنے پر ہر زخم سے لوگوں کے رویے کو اس کے سپرد کرے گا۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی طرف یادیں آئیں اور دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے جاری تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب کرے گا۔ تمہیں یہ وقت بھلے مشکل لگ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس بات کا جواب دے گا۔ پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا حوصلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، دعا مانگتے رہو، کیونکہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھنا آتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں اداس کس سے، ناممکن خواب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعا پر آتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ دعا مانگتے رہو، اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم ابھی جہاں ہو، جس تکلیف میں ہو، اس وقت ہو، ہمیشہ اس میں ہی رہو گے، یا تمہاری دعا کب سنی جائے گی یا کب نہیں سنی جائے گی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ اس کے دیر میں بھی خیر ہے، بس کبھی مانگنا مت چھوڑنا، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہاری ساری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہو، تھک جاتے ہو، تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے اور پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے والے لوگوں کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والے لوگوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا دل کردار اچھا اور کس کا برا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انسان اچھے سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے، تمہیں ہو سکتا ہے تمہارے اس انتظار میں بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارا صبر اور برداشت کو آزما رہا ہو سکتا ہے جو تمہیں ملے اسے پا کر تم بے انتہا راضی ہو جاؤ اور خوشی سے سنبھلنا ہی مشکل ہو جائے۔ یقین رکھو، جو دیر سے ملتا ہے اس میں بہتری ہمارے ہی لیے ہوتی ہے۔ دعا کرتے رہو بس۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے والے ہاتھوں کی لاج اللہ
خوب اچھے سے رکھتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن اللہ آپ کے لیے کہے گا۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کرو، سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، یہ صرف ان کے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم سے چھین نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارے نصیب میں تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا ہوتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے۔ اللہ کبھی کبھی آزمائشوں کے لیے تمہاری من پسند چیز کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ وہ تم نے سنا نہیں، نصیب کا لکھا کوئی لے نہیں سکتا۔ اللہ تو چھوٹی سی چیزوں کا حق بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو ضائع کرے گا؟ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، وہ کن کا رب ہے، وہ فیکن کا انتظار دکھائے گا، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔